بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشین کے سیزن نمبر 3 کی ایپیسوڈ نمبر 26 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ تمہیں اور صورتیں آتی ہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے ہاتھ ابھی تک محمل کے ہاتھ میں دیے کھڑا تھا۔ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن کو جنبش دی۔ مسجد جاتے ہو یا کہیں اور سے سیکھا ہے؟ پھر یہ قاری صاحب لگوائے تھے ڈیڈی نے۔ کتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ 2 ٹائمز۔ کیا قاری صاحب کا قرآن بھی یوں ہی سنا کرتے تھے جیسے میرا سنتے ہو؟ نہیں، وہ بالکل اچھا نہیں بولتے تھے، اور میں آپ اچھا بولتی ہو۔ وہ اب بھی اٹک اٹک کر بول رہا تھا، اور فرشتے کا اچھا لگتا ہے، وہ کبھی نہیں پڑھتی۔ مگر وہ وقت اس کی غلطی نکالنے کا نہیں تھا، نہ ہی اسے یہ بتانے کا کہ وہ کون سا پڑھتی ہوگی۔ وہ لمحے تو بہت خاص تھے، ان کو ضائع نہیں کرنا تھا۔ تم ایسا پڑھ سکتے ہو؟ نو، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ محمل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ چلو کل صبح پھر پڑھیں گے۔ اور سر وہیل چیئر کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند دی۔ اس نے سوچا کہ اسے کھلا چھوڑ دے، اگر وہ اس کا ہوا تو واپس آ جائے گا، نہ ہوا تو نہ آئے گا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو تیمور ادھر نہیں تھا۔ فرش کا پانی سوکھ چکا تھا، چڑیاں اڑ گئی تھی، سرخ کیڑے اپنے بلوں میں جا چکے، چونٹیاں بکھر گئی تھی، سفید بلی بھی واپس چلی گئی تھی، اور اللہ کی طرف بلانے والے بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ دشمن کو دوست بنانے کا ایسا طریقہ تو اسی آیت میں دے رکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں ذرا دیر سے آیا تھا۔ اگلی صبح وہ لان میں پہلے سے موجود تھی۔ لان میں لاؤنج کی کھڑکی کھلتی اور اس کے سامنے تیمور کا کمرہ تھا۔ آواز کا راستہ صاف اور کھلا تھا۔ پچھلا پورا دن اس نے دانستہ تیمور کا سامنا نہیں کیا۔ وہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس کی غالباً چھٹیاں تھیں، سو آج کل گھر پہ ہی ہوتا۔ وہ جانتی تھی کل قرآن سنا کر تیمور کو اس نے ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اگر واقعی وہ قرآن کی چاہ رکھتا ہے تو اس کے اندر مزید سننے کی خواہش ضرور بھڑکے گی، اور وہ خود ہی چل کر آئے گا۔ اس نے 9 ماہ سے قرآن سنایا تھا، وہ 7 سالوں میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ بلکہ اس نے اسے لان میں ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے دے دیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تیمور ابھی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ پھر بھی اس نے پلے کا بٹن دبایا اور آواز اونچی کر دی۔ قاری المشاری کی سورہ کاف چلنے لگی تھی۔ گو کہ قاری حضرات اور بھی بہت اچھے تھے، مگر جو بات قاری مشاری کے دھیمے پرسوز انداز میں تھی وہ اسے دنیا میں کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ سورہ کاف تو شروع ہوتی اور اس کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پہلا رکوع بھی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ برآمدے کا دروازہ کھلا اور تیمور بھاگتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گھاس پر آیا۔ پھر اسے بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ کونیوں تک آستین فولڈ کیے ہوئے تھا، جن کے کنارے اور بازو گیلے تھے، پاؤں بھی دھلے لگ رہے تھے، شاید وضو کر کے آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر خم کر کے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے۔ وہ مدھر مترنم سی آواز سنتے رہے جو غار والوں اور کتے والوں کا قصہ بیان کر رہی تھی، ان چند نوجوانوں کا قصہ جو کہیں چلے گئے تھے، اور وہ باغوں کے مالک کا قصہ جسے اپنے مال اور اولاد پہ بہت غرور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کے ایک بندے سے ملنے اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا تھا، اور وہ اس گردش کرنے والے آدمی کا قصہ جو سفر کرتا ہوا مشرق سے مغرب جا پہنچا تھا۔ وہ 4 قصے تھے جو قرآن کے درمیان میں رکھ دیے گئے تھے۔ جب وہ ختم ہوئے تو تیمور نے سر اٹھایا۔ محمل اب سٹاپ کا بٹن دبا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ کس کی آواز ہے؟ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ قاری مشاری تھے، تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ اس نے پھر گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ پہلے وہ سنگر تھے، پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو گلوکاری چھوڑ دی اور قاری بن گئے۔ ان کے 11 مختلف ٹون میں قرآن مجید موجود ہیں، مگر مجھے یہ والی ٹون سب سے زیادہ پسند ہے۔ تمہیں پسند آئی؟ جی، وہ بے ساختہ کہہ اٹھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی چیختا چلاتا بدتمیزی کرتا بچہ تھا جو اب جاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ آخر تھا تو وہ بچہ ہی، کتنا ناراض رہ سکتا تھا بھلا؟ اور پھر آہستہ سے بولی، مجھ سے ابھی تک خفا ہو؟ تیمور نے آنکھیں اٹھا کر خاموشی سے اسے دیکھا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ کیوں خفا تھے مجھ سے؟ وہ چپ رہا، بالکل چپ۔ تمہیں میں بری لگتی ہوں؟ تمہارا دل کرتا ہے تم مجھے قتل کر دو؟ نو نیور۔ وہ گھبرا کر کہہ اٹھا، پھر ایک دم چپ ہو کر لب کاٹنے لگا۔ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے، تم اسپتال میں میرے لیے پھول لے کے آتے تھے، مجھ سے اتنی باتیں کرتے تھے، تمہیں بھول گیا ہے؟ اس کی بری آنکھوں میں استعجاب پھیل گیا۔ آپ کو سنائی دیتا تھا سب؟ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے محمل سے یوں
بات کی۔ وہ اندر سے تڑپ کر رہ گئی۔ تمہیں لگتا تھا میں اپنے تیمور کی باتیں نہیں سنوں گی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے الٹا سوال پوچھا۔ تردید نہیں کی، نہ جھوٹ بولنا چاہتی تھی، نہ ہی اسے مایوس کرنا چاہتی تھی۔ آپ پھر اس رات بولتی کیوں نہیں تھی جب ڈیڈی نے مجھے مارا تھا؟ آپ کو سب سنتا تھا تو آپ بولتی کیوں نہیں تھی؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی، غصے سے نہیں، دکھ سے۔ میں بول نہیں سکتی تھی، بیمار تھی، اور ڈیڈی نے تمہیں مارا کیوں تھا؟ وہ تڑپ کر رہ گئی، مگر بظاہر خود کو کمپوزڈ رکھا۔ وہ اس چڑیل سے شادی کر رہے تھے، میں نے ان سے بہت لڑائی کی۔ اس کی موٹی موٹی بھوری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ کہتے تھے وہ اس بیچ سے شادی کر لیں گے، وہ آپ کو ڈیورس کر دیں گے۔ میں ان سے بہت لڑا تھا۔ اور ایک دم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تیمور، وہ متحیر رہ گئی۔ اس نے کبھی اسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ محمل نے بے اختیار بازو بڑھا کر اس کے ہاتھ تھامے۔ میرے پاس آؤ۔ اسے ہاتھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور خود سے قریب کیا۔ ڈیڈی نے کیوں مارا تمہیں؟ میں نے کہا تھا کہ میں ان کو اور اس بچ کو گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں ایک بری عورت ہے۔ میں نے ان پہ بہت شاؤٹ کیا تو انہوں نے مجھے ادھر تھپڑ مارا۔ اس نے ہاتھ اپنے آنسوؤں سے بھیگے گال پہ رکھا۔ محمل نے بے اختیار اس کا گال چوما۔ وہ بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ کھڑا رو رہا تھا۔ تم میرے پاس آئے تھے؟ ہاں، میں اتنی دیر آپ کے پاس روتا رہا، بٹ یو آر سلیپنگ۔ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا اور آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ آپ بولتی نہیں تھی، آپ نے مجھے پیار بھی نہیں کیا اور تم مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان آنسو پونچھ رہا تھا۔ میں تب بیمار تھی، بول نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں تمہارے پاس ہوں۔ ہاں، اب تو تم ناراض نہیں ہو۔ ہتھیلی کی پچھ سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ ایک دم ہی اس کے ادھورے وجود میں ٹھنڈک اتر آئی تھی۔ اسے لگا وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب اسے کسی ہمایوں داؤد نامی شخص کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اس کا تیمور واپس مل گیا تھا۔ وہ دن بہت خوبصورت دن تھا جب وہ دونوں خوب رو چکے تو مل بیٹھ کر خوب باتیں کی، کبھی لان میں، کبھی ڈائننگ ٹیبل پہ، کبھی لاؤنج میں اور پھر تیمور کے کمرے میں۔ اس سے بات کر کے محمل کو پتہ چلا تھا کہ اس کا یہ رویہ اس رات کا رد عمل تھا جس نے ہمایوں سے تھپڑ کھانے کے بعد محمل کو پکارتے ہوئے گزاری تھی۔ شاید وہ ساری رات روتا رہا تھا، مگر اس کی ماں نے جواب نہیں دیا تو وہ بدظن ہو گیا، مگر بچہ تھا، آخر کتنی دیر ناراض رہتا۔ بالآخر اپنے اندر کا سارا لاوا نکال کر اب ٹھنڈا پڑ چکا، اور یہ بدگمانی کی عادت تو اس نے اپنے ماں اور باپ دونوں سے ورثے میں لی تھی۔ اس کا قصور نہیں تھا۔ اس کی باتوں سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آرزو اور ہمایوں کے تعلق کے بارے میں بھی جانتا تھا، مگر محمل دانستہ اس موضوع کو نہیں چھیڑتی تھی۔ محمل کو اب احساس ہوا تھا کہ اسے تیمور غیر معمولی ذہین اور سمجھدار بچہ ہے۔ وہ ایک ایک چیز کے بارے میں خبر رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کب ہمایوں نے اسے طلاق دی، کب جھڑکا، کب اس پہ چلایا، اور دوسری ہر شے ان دونوں کے درمیان تھی۔ وہ ظاہر کرتا تھا کیا اسے اس سے نفرت ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس کے ہر پل کی خبر رکھتا تھا۔ اگر ڈیڈی نے آپ کی ڈیورس واپس نہ لی تو آپ یہاں سے چلی جائیں گی۔ وہ دونوں تیمور کے کمرے میں بیٹھے تھے جب اس نے بے حد اداسی سے کہا تھا، جانا تو ہے مگر ابھی 2.5 منتھ آپ ادھر ہی ہیں نا؟ آپ کی ڈیورس کے 3 منتھس بعد تک آپ نے یہیں رہنا ہے نا؟ وہ اپنی باتوں سے اسے حیران کر دیتا تھا۔ اس کی عمر اتنی نہیں تھی مگر وہ ہر بات سمجھتا تھا۔ ہاں، ابھی تو 1/2 منتھ ہوا ہے، ابھی تو ٹائم ہے، کیا پتہ ڈیڈی ڈیورس واپس لے لیں۔ اس نے سوچا کہ اسے سمجھائے کہ پہلی طلاق واپس نہیں ہوتی بلکہ اس میں رجوع ہو سکتا ہے، مگر اس کے ننھے دماغ کو خواہ مخواہ کہاں الجھاتی۔ بات بدل دی۔ مجھے اپنی بکس دکھاؤ، آپ ٹاپک مت چینج کریں، میں آپ کو ساری بکس دکھا چکا ہوں۔ اوہو، میرا مطلب تھا کاپیز دکھاؤ محمل۔ اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا اس نے فرشتے کی آواز سنی جو باہر اسے پکار رہی تھی۔ اس کی ویل چیئر دروازے سے ذرا دور تھی، سو اس نے تیمور کو اشارہ کیا، بیٹا دروازہ کھولو پلیز۔ نو، اس نے برا سا منہ بنایا اور وہیں بیڈ پر بیٹھا رہا۔ محمل فرشتے کی آواز میں پریشانی تھی۔ تیمور پلیز دروازہ کھولو، خالہ بلا رہی ہیں۔ وہ چاہتی تو فرشتے کو آواز دے لیتی مگر ابھی تیمور کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شی از ناٹ مائی خالہ۔ وہ منہ میں بدبداتا اٹھا، دروازہ آدھا کھول کر سر باہر نکالا اور غصے سے بولا، واٹس رانگ ود یو؟ اوہ سوری سنی، میں محمل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فرشتے کی خجل سی آواز آئی، شی از ود می پلیز ڈونٹ ڈسٹرب اس۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا، پھر واپس مڑا تو محمل قدرے خفا سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہن ہے، تم اسے مجھ سے بات بھی نہیں کرنے دو گے بیٹا؟ آپ کیوں اس بچ نمبر 2 کو پسند کرتی ہیں؟ میرا تو دل کرتا ہے اسے کہوں اپنا بروم اسٹک اٹھائے اور یہاں سے چلی جائے، بگڑ کر کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر دروازہ کھولا۔ جاؤ، فرشتے کا چہرہ دکھائی دیا تو محمل نے مسکرا کر کہا۔ وہ حیران سی دروازے میں کھڑی تھی۔ تم اور سنی، او گاڈ، یہ سب کیسے ہوا؟ اور وہ حیرت زدہ سی بھی تھی اور خوش بھی۔ بس اللہ کا شکر ہے، اس نے مسکراہٹ دبا کر کندھے اچکائے جیسے خود بھی اس
خوشگوار واقعے پر لاجواب ہو گئی ہو۔ آئی ایم سو ہیپی۔ میمل فرتے جذبات سے میمل کی آنکھیں ڈبا گئی ہیں، اس سے پہلے کہ میمل جواباً کچھ کہہ پاتی تیمور زور سے بولا، نو یو آر ناٹ، آپ جھوٹ بولتی ہو، مجھے سب پتہ ہے۔ فرشتے کا چہرہ مان پڑ گیا۔ سنی میں یو کین گو ناؤ، جسٹ گو اوے، وہ ایک دم زور سے چلایا۔ فرشتے لب کاٹتی ایک دم پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تیمور ابھی غصے میں مٹھیاں بھینج رہا تھا، وہ گئی تو اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور قریب رکھا کاغذ پھاڑ ڈالا، پھر اس کے ٹکڑے دروازے پہ دے مارے۔ میمل بغور اس کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس آ کر بیڈ پہ بیٹھا تو اس نے اس کی رف کاپی اٹھائی، 3 صفحے نکال کر اسے پکڑاتی جا رہی تھی اور وہ وحشیانہ انداز میں اسے پھاڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تھک گیا اور سر ہاتھوں پہ گرا دیا۔ میمل نے اس کی کاپی بند کر کے بیڈ پہ ڈال دی۔ اٹھو، پانی پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ اس کے اندر کا لاوا باہر آ چکا تھا۔ سو خاموشی سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا شیشے کا گلاس تھا۔ میمل نے گلاس تھاما، پانی پیا اور پھر گلاس واپس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کو بھی توڑ، دیوار پہ مار دو اور توڑ دو۔ تیمور لب کاٹتے اسے دیکھتا رہا، گلاس لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اسے توڑنا چاہتے ہو؟ نو، اب وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ چلو لان میں چلتے ہیں، میں تمہیں ایک سٹوری بھی سناؤں گی۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا دیا اور گلاس اس سے لے کر دروازہ کھولا، پھر ایک طرف ہٹ کر اسے رستہ دیا۔ وہ آسودگی سے مسکراتی ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھماتی آگے بڑھنے لگی۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ میمل کے ہاتھوں میں قرآن کے قصوں کی کتاب تھی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تیمور کو سنا رہی تھی۔ ان گزرے دنوں میں اس نے آہستہ آہستہ بہت سے قصے تیمور کو سنا ڈالے۔ وہ چاہتی تھی تیمور میں قرآن کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ لاشعوری طور پر رک گئی۔ جانتی تھی اس وقت کون آیا ہوگا۔ بھاری قدموں کی چانپ سنائی دی تھی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ آگے بتائیں نا ماما۔ تیمور چند لمحوں کے انتظار کے بعد بے چین ہو گیا۔ اسی پل ہمایوں اندر داخل ہوا۔ بے ساختہ ہی میمل نے سر اٹھایا۔ وہ تھکا تھکا سا سرخ آنکھیں لیے آستینے کونیوں تک فولڈ کیے چلا آ رہا تھا۔ ان دونوں کو یوں اکٹھا بیٹھے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ آنکھوں میں واضح حیرت اور الجھن ابھری۔ وہ پچھلے دنوں کافی دیر سے گھر آتا رہا تھا اور سوئے اتفاق وہ ان کی اس دوستی کے بارے میں کچھ جان نہ سکا، نہ دیکھ سکا۔ میمل نے نگاہیں کتاب پر جھکا لی اور آگے پڑھنے لگی۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ تیمور صوفے سے اٹھا اور لپک کر فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ کچھ دیر تک وہ دوسری طرف سنتا رہا، پھر سر ہلایا۔ جی وہ ہیں، 1 منٹ۔ وہ ریسیور ہاتھ میں پکڑے میمل کی طرف گھوما۔ اسی پل ہمایوں کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ماما آپ کا فون ہے۔ کون ہے؟ وہ ذرا حیران ہوئی۔ اس کے لیے بھلا کہاں فون آتے تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کا نام آغا فواد ہے۔ تیمور نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا۔ تار لمبی تھی، ریسیور اس تک پہنچ ہی گیا۔ آغا فواد، وہ بے یقینی سے بڑبڑائی، پھر ریسیور تھاما۔ کتنی ہی دیر وہ سن سی اسے کان کے ساتھ لگائے بیٹھی رہی ہے۔ ہیلو۔ اور پھر وہ مشکل لفظ ہونٹوں سے نکل ہی پایا تھا کہ کسی نے سختی سے ریسیور اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ میمل نے بری طرح چونک کر پیچھے دیکھا۔ میرے گھر میں یہ سب نہیں ہوگا، یہاں سے جا کر جو بھی کرنا ہو کر لینا۔ ریسیور ہاتھ میں لیے ہوئے درستی سے کہتا ہوا وہ میمل کے سامنے ساتھ ساتھ آغا فواد کو بھی سنا چکا تھا۔ وہ ششدر سی بیٹھی رہ گئی۔ ہمایوں نے ایک شعلہ بار نگاہ اس پہ ڈالی اور ریسیور کھٹاک سے کریڈل پہ ڈال دیا، پھر جیسے آیا تھا اسی طرح تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ تیمور خاموشی سے مگر بغور سب دیکھ رہا تھا۔ ہمایوں واپس ہو لیا تو وہ آہستہ سے میمل کی طرف بڑھا۔ ماما، اس نے ہولے سے میمل کا ہاتھ چھوا، پھر ہلایا۔ وہ اسی طرح شل سی بیٹھی تھی۔ ایک بار پہلے بھی ان کا فون آیا تھا آپ کے لیے، ڈیڈی نے تب ان کو کہا تھا یہاں کوئی میمل نہیں رہتی۔ ماما، ڈیڈی ان کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کے کزن ہیں نا۔ وہ ابھی تک سنتی۔ پہلی بار ہمایوں نے اتنی زہریلی بات کی تھی۔ یہ اتنا سارا زہر اس کے اندر کس نے بھر دیا تھا؟ اچھا چھوڑیں نا، مجھے سٹوری آگے سنائیں۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ میمل نے سر جھٹک کر کتاب اٹھا لی۔ وہ لان میں بیٹھی تھی اور تیمور پانی کا پائپ اٹھائے گھاس پہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ قطرے موتیوں کی طرح سبز گھاس پہ گر رہے۔ جب اسے زندگی میں گھپ اندھیرا نظر آنے لگا تھا، وہیں فجر کی پہلی کرن چمکی تھی۔ ہمایوں کی بے وفائی کا غم اب اتنا شدید نہیں رہا تھا جتنا اس سے قبل تھا۔ تیمور کی محبت مرہم کا کام کر رہی تھی۔ شام اتر رہی تھی جب اس نے گیٹ پر آہٹ سنی تو گردن موڑ کے دیکھا۔ فرشتے نے باہر سے ہاتھ اندر کر کے گیٹ کا ہک کھولا تھا اور اب وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیگ اور وہ اپنے مخصوص سیاہ عبایا اور اسکارف میں ملبوس تھی جس میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ غالباً مسجد سے آ رہی تھی۔ اس وقت وہ ادھر پڑھانے جاتی تھی۔ السلام علیکم، جلدی آ گئی؟ اسے آتے دیکھ کر میمل نے مسکرا کر مخاطب کیا۔ ہاں بس ذرا تھک گئی تھی۔ وہ تھکان سے مسکراتی اس کی طرف چلی آئی۔ کھانا کھا لیں، آپ نے دوپہر میں بھی نہیں کھایا تھا۔
ہاں کھاتی ہوں، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہہ کر انگلی سے کر سہلائی۔ اس کی مخروطی انگلی میں چاندی کی وہی انگوٹھی تھی جو وہ اکثر دیکھتی تھی۔ جانے کیوں وہ میمل کو قدرے پریشان لگ رہی تھی۔ خیریت فرشتے، مجھے آپ ٹینس لگ رہی ہیں۔ نہیں تو، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ تبھی فاصلے پہ کھڑے تیمور نے پائپ پھینکا اور ان کی طرف آیا۔ ٹینس ہیں بھی تو آپ کیوں کیئر کرتی ہیں؟ جسٹ لیو ہر الون، وہ بہت غصے اور بدتمیزی سے بولا تھا۔ میمل نے فرشتے کی مسکراہٹ کو واضح مان پڑتے دیکھا۔ اس کا دل دکھا۔ تیمور بیٹا، وہ تمہاری خالہ ہیں، ایسے بات جسٹ گو، چلے جاؤ آپ یہاں سے۔ وہ پیر پٹک کر چیخا، بالکل ہمایوں کا پرتو۔ سوری سنی، وہ شکستگی سے اٹھی، بیگ ہاتھ میں لیا اور تیز تیز قدموں سے لان کی روش پار کر گئی۔ اور جہاں میری ماما ہو وہاں مت آیا کرو، وہ اس کے پیچھے چلایا تھا۔ میمل نے تعصب سے برآمدے میں دیکھا جہاں فرشتے دروازہ بند کر کے غائب ہو گئی تھی۔ تیمور ابھی تک لب بھیجے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اف، یہ لڑکا، کیسے سمجھاؤں اسے کہ تمہارے بڑے تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ کچن میں اپنی ویل چیئر پہ بیٹھی تھی، گود میں ٹوکری تھی جس میں مٹر رکھے تھے۔ تیمور بلقیس کے ساتھ مرکز تک گیا تھا۔ وہ مٹر چھیلتے ہوئے لاشعوری طور پر اس کا انتظار کر رہی۔ کر لیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیا مطلب جلدی؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں اسے طلاق دیے ہوئے، اس کی عدت ختم ہو لینے دو۔ اور کب ختم ہوگی وہ؟ 1-2 ہفتے رہتے ہیں، وہ رسان سے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں وہیں لاؤنج کے وسط میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کیا اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے ہم شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، اس کا انداز اتنا سرد مہر اور قطعی تھا کہ پل بھر کو آرزو بھی چپ رہ گئی۔ مگر ہمایوں، اس نے کہنا چاہا، کہا نہ نہیں، وہ اب سختی سے بولا تھا۔ اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو بے شک شادی نہ کرو، جاؤ چلی جاؤ۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ نہیں ہمایوں سنو، رکو، وہ بوکھلائی ہوئی سی اس کے پیچھے لپکی۔ سیڑھیاں چڑھنے کی آواز مدھم ہو گئی۔ وہ دونوں اب اس سے دور جا چکے تھے۔ ماما، کتنی ہی دیر بعد تیمور نے اسے پکارا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم کب آئے؟ وہ سنبھلی۔ ماما، وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کے چہرے پہ گرتے آنسوؤں پہ رکھے۔ وہ حیران رہ گئی، پتہ نہیں کب یہ آنسو پھسل پڑے تھے۔ آپ نہ رویا کریں، وہ آہستہ سے اس کے آنسو صاف کر رہا۔ میمل بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تو نہیں رو رہی۔ آپ رو رہی ہیں، میں بچہ تھوڑی ہوں۔ وہ اس کی غلط بیانی پر خفا ہوا۔ اچھا، آپ تو نہیں رو رہی۔ اور شاپ سے کیا لائے ہو؟ چپس۔ اس نے چپس کا پیکٹ سامنے کیا۔ اور میں اتنی دیر سے گیا ہوا ہوں، پر آپ نے ابھی تک مٹر نہیں چھیلے۔ یو آر ٹو سلو ماما۔ اس نے مٹر کی ٹوکری اس کی گود سے اٹھا لی اور کاؤنٹر پر رکھ دی۔ آئیں باہر چلتے ہیں۔ رہنے دو تیمور، میرا دل نہیں کر رہا۔ بلقیس بوا اس کی سنے بغیر بلقیس کو پکارنے لگا تھا۔ ماما کو باہر لے آؤ۔ اور اپنی ناقدری کا غم اندر ہی اندر دباتی رہ گئی۔ بڑے عرصے سے لائبریری کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کسی دن کروا لے۔ آج ہمت کر ہی لی۔ بلقیس کو تو کہنے کی دیر تھی، وہ فوراً لگ گئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ ویل چیئر پہ بیٹھی ہدایات دے رہی تھی۔ یہ والی بکس اندر رکھ دو، وہ اس طرف والی سامنے کر دو، میز سے یہ سب ہٹا لو اور اس والے شیلف میں رکھ دو۔ جھاڑ پونچھ سے گرد اڑ رہی تھی۔ سالوں سے کسی نے کتابوں کو صاف نہیں کیا تھا۔ بی بی، ان کو تو کیڑا لگ گیا ہے۔ وہ پریشان سی کچھ کتابوں کے کنارے دکھا رہی تھی۔ تاریخ کی پرانی کتابیں، ان کو الگ کر دو اور دراز خالی کر دو، یہ اس میں رکھ دیں گے۔ باجی بلقیس اب اسٹڈی ٹیبل کی دراز سے کتابیں نکال رہی تھی۔ ان کو آخری شیلف پہ نہ سیٹ کر دو؟ اس نے دراز سے نکلنے والی کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں کر دو، اسے بھلا کیا اعتراض تھا؟ بلقیس پھرتی ہوئے دماغ سے کتابیں صاف کر کر کے اوپر لگانے لگی۔ ڈھیر ذرا ہلکا ہوا تو اسے اس کتابوں کے بیچ ایک پھولا ہوا خاکی لفافہ رکھا نظر آیا۔ یہ لفافہ اٹھا کر دو، شاید ہمایوں کے کام کا ہو۔ کتابیں سیٹ کرتی بلقیس کی اور خاکی لفافہ اٹھا کر اسے تھمایا۔ لفافہ وزنی نہیں تھا مگر پھولا ہوا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی نام پتہ نہیں لکھا تھا۔ اوپر اکھڑی ہوئی سی ٹیپ لگی تھی، جیسے کھول کر دوبارہ لگا دی گئی۔ پتہ نہیں کس کا ہے۔ بنا کسی تجسس کے ٹیپ اتاری اور لفافہ گود میں الٹ دیا۔ ایک عدالتی کاغذ اور ساتھ ایک سفید خط کا کور گود میں گرا۔ اس نے زرد عدالتی کاغذ اٹھایا، اس کی تہیں کھولی اور چہرے کے سامنے کیا۔ اسٹامپ پیپر کی تحریر کے نیچے بہت واضح دستخط تھے، میمل ابراہیم، فرشتے ابراہیم۔ فرشتے ابراہیم۔ وہ بری طرح سے چونکی اور تیزی سے اوپر تحریر پہ نگاہیں دوڑائیں۔ یہ وہی کاغذ تھا جو فواد نے اس سے اور فرشتے سے سائن کروایا تھا، وسیم سے نکاح نہ کروانے کی شرط پہ، اس کی گردن پہ پستول رکھ کر۔ مگر یہ ادھر ہمایوں کی لائبریری میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو اس معاملے سے قطعی لا علم تھا۔ یہ موضوع کبھی زیر بحث آیا ہی نہیں۔ بس ایک دفعہ آغا جان کے گھر سے واپسی پہ ہمایوں نے اسے اپنا حصہ لینے کے لیے کہا تھا، مگر وہ ٹال گئی تھی۔ اگر وہ رات وہ پوچھتا تو وہ بتا دیتی۔ پھر کیا ہمایوں اس کاغذ کی وجہ سے اس سے بدظن تھا؟ مگر یہ اتنی بڑی وجہ تو نہیں تھی۔ اور یہ کاغذ ہمایوں کے ہاتھ لگا بھی کیسے؟ یہ تو اس کے پاس تھا۔ اس نے دوسرا سفید لفافہ اٹھایا، وہ بے دردی سے چاک کیا گیا تھا۔ اس نے اس کے کھلے منہ میں جھانکا، اندر کچھ فوٹوگراف تھے، شاید میمل نے لفافہ گود میں الٹ دیا۔ چند تصویریں اس کے گھٹنے پر پھسلتی گئیں۔
فرش پر جا گری۔ اس نے ہاتھ جھکا کر تصویروں کو اٹھایا اور سیدھا کیا۔ وہ فواد اور میمل کی تصاویر تھی۔ فواد اور میمل وہ ساکت سے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ان میں وہ کچھ تھا جو کبھی وقوع پذیر نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا فواد اور اس کے کندھے پہ سر رکھے میمل۔ ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتا فواد اور میمل ایک ساتھ کسی شادی میں رقص کرتے۔ قابل اعتراض تصاویر، قابل اعتراض مناظر، وہ سب جو کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے پھر سے تصویر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کا لباس اور چہرہ ہر تصویر میں ذرا الگ تھا۔ کوئی بچہ بھی بتا سکتا تھا کہ وہ کوئی فوٹو شاپ یا ایسے ہی کسی ٹرک کا کمال ہے۔ پہلی نظر میں واقعی پتہ نہیں چلتا تھا، مگر بغور دیکھنے سے سب ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ سب نقلی ہے۔ ہمایوں خود ایک پولیس آفیسر تھا، وہ ان بچوں والی باتوں میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور کس نے لا کر دی اس کو یہ تصاویر؟ کیا معیز جو ایک دفعہ آیا تھا اسی لیے آیا تھا؟ اس کے ذہن میں جماکا سا ہوا، پزل کے سارے ٹکڑے ایک ساتھ جڑنے لگے تھے۔ آرزو نے کہا تھا کہ وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی۔ میمل کو سجا سنورا اور ہنستا بستا دیکھ کر شاید شدید حسد کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ اسے اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ پھر اسد چچا کی ناگہانی موت جاری ہے۔ دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں۔